خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ محرم کے مہینے میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے، کچھ عمل کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے کہ محرم کے ہی مہینے میں جگہ جگہ سبیلیں لگی ہوتی ہیں، شربت پلائے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سبیلیں لگا کر شربت پلائے جا رہے ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ اور جناب کھانا کھلانا، کھانا کھانا شرعی طور پر اس کا کیا ہوتا ہے؟ محرم کے مہینے میں سبیلوں سے پانی پینا، اب دیکھیے اس میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس لیے ہم سبیل لگا رہے ہیں، اس لیے ہم کھانا کھلا رہے ہیں تاکہ حضرت امام حسین خوش ہو جائیں کہ مجھے بھوکا رکھا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، شاباش۔ مجھے پانی نہیں پلایا تھا، بھوکا مجھے شہید کر دیا تھا، بغیر پیاسا شہید کیا تھا، اب لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، شاباش، وہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا اس طرح کی سبیل سے پینا کھانا حرام ہے، سامنے غیر اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ بھائی ہماری کو جو بھی نظر و نیاز ہے کس کے نام پہ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نام کی۔ وہ کہتے ہیں یہ امام حسین کے نام کی ہے، امام حسین کے نام کی نظر ہے۔ اور ہمارے سنی بڑے اہتمام سے دو چار گلاس پی کے خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ مشرکانہ شربت اندر جائے گا اور ایمان انشاءاللہ چمک جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ مشرکانہ کا عمل سے ہمارا ایمان چمک جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایسے نظریے رکھنے والے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ اس لیے سے پلاتے ہیں کہ بھائی ہم اس لیے شربت پلا رہے ہیں کہ حضرت امام حسین بھی پیاسے رہے اور وہ جو ہے نا ان کو کھانا نہیں کھلایا گیا، اس لیے کھانا ہم کھلا رہے ہیں، تو چلو یہ تاکہ ہماری ان سے یعنی ان کو خوش کرنے کا مقصود نہیں ہے، چلو وہ بھی پیاسے رہے، ہم لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس طرح محمل سی نیت ہے۔ اس سے بھی علماء نے منع کیا کہ احتیاط یہ کہ سے بھی بچنا چاہیے۔ ہاں اب ایسا طبقہ کو آپ ڈھونڈیں کہ جو کہہ کہ میں اس لیے شربت پلا رہا ہوں تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ تاکہ ہم نے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جو سبیلیں لگی ہوتی ہیں نا، وہ پہلے اپنے گھوڑوں کو لاگے وہاں سے پانی پلاتے ہیں، ان کے گھوڑے پانی پی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ پیتے ہیں پانی۔ سمجھ گئے نا؟ اب گھوڑے کا جھوٹا وہ سارے لوگ پی رہے ہیں۔ تو اب اللہ پاک معاف کرے، ایسا ڈھونڈیں بھئی آپ نے کیوں نظر انداز کی تاکہ اللہ خوش ہو جائے، لو جی آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کو مشکوک ہیں یہ خدا جانے کس کے لیے کیا ہے، اور اس آدمی کے دینداری کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں اس کو نماز کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو ہم نے کبھی کوئی دین کی مجلس میں نہیں دیکھا، ظاہر کہیں اس کو دیندار نظر نہیں آ رہا، باطن تو اللہ جانتے ہیں نا، اس اعتبار سے اب دیکھیں کہ اس نے نظر و نیاز کر دی، اس نے کھانا ہمارے گھر میں بھیج دیا، کھیر پکا کے گھر میں بھیج دی، لیکن ظاہری طور پر دیندار نہیں ہے، یہ مشکوک آدمی ہے، نمازی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے، کسی دینی مجلس میں بیٹھتا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح کے کھانے سے اعتراض کرنا بہت ضروری ہے، بچنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے آپ کھانا خود نہ کھائیں، کسی اور غریب کو، مسکین کو، ضرورت مند کو دے دیں، لیکن خود آپ استعمال نہ کریں، آگے چلا دیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے یہ آج کل سبیلیں چل رہی ہیں۔ حالانکہ اب دیکھیے میں نے پہلے کیا بیان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کی۔ ہمارے تمام سنی برادری ماشاءاللہ سبیلیں بھی لگا کے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور ختم کرا کے دیگے بنا کے لوگوں کو چاول کھلاتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ یقین جانیے ایسی اللہ پاک معاف فرمائے، ایسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بے دینی آ چکی ہے، خود ہم لوگوں کو جناب والا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔